کہ اعلان نبوت کے 6 سال کے بعد صحن حرم میں بیٹھ کر لوگ یہ منصوبہ کر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لوگ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ آج دین اسلام کو اس دھرتی سے مٹا کے رکھ دیں گے۔ ایک طرف مشورہ کیا جا رہا ہے، کچھ نہتے لوگ محمد الرسول اللہ کے جانثار مجلس نبوت میں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کی ہدایت کا نظام بنانا ہے۔ ادھر مشورہ ہو رہا ہے کہ اسلام کا پرچم ساری دنیا پر لہرا کے دم لینا ہے۔ دونوں طرف منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف صحن حرم میں بیٹھ کر لوگ چراغ نبوت کو بجھانے کی سازش کر رہے ہیں، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رب سے دعا کر رہے ہیں، مولا اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت و عظمت کے لیے یا عمر بن خطاب کو دے دے یا عمر بن حشام کو دے دے۔ نظام بدلنے والا ہے، ترتیب بدلنے والی ہے۔ کل کا سورج کس کے حق میں بشارت لے کے آتا ہے، کل کا سورج کس کے لیے خوشخبری کا پیغام بنتا ہے۔ رات میں ادھر رب کے محبوب نے رب کے دربار میں درخواست پیش کر دی ہے، ادھر لوگوں نے مشورہ کر لیا ہے کہ آج نعوذ باللہ محمد کا خاتمہ کر دینا ہے۔ اب دیکھیے کل کا سورج نکلتا ہے، مشرکین مکہ اس انتظار میں ہیں کہ آج نبوت کے چراغ کو مٹا دیا جائے گا۔ ایک طرف صحابہ اکرام اس انتظار میں ہیں کہ آج عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کو دربار نبوت میں بٹھا دیا جائے گا۔ آج صحابہ اکرام خوشیاں منانے کے انتظار میں ہیں کہ آج نبوت کا ہاتھ اٹھا ہے اور اس نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے جس کو رب اپنا محبوب کہتا ہے۔ آج یا تو عمر بن حشام آئے گا یا عمر بن خطاب اسلام کے پرچم تلے لڑے گا، اسلام کے پرچم تلے آ کے بیٹھے گا۔ ساری دنیا انتظار میں ہے۔ صبح کا سورج نکلتا ہے، ایک طرف سے ایک نوجوان، ایک بہادر شخص اپنی ننگی تلوار لہراتے ہوئے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ کی دربار کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں ایک شخص روک کر کہتا ہے، او عمر بن خطاب، کیا تجھے پتہ نہیں ہے تو جس کام کو ختم کرنے جا رہا ہے، تو جس نبوت کے چراغ کو گل کرنے جا رہا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری اپنی بہن محمد پر ایمان لا چکی ہے؟ عمر بن خطاب کے چہرے پر جلال آتا ہے، غصہ سے بھر جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی بہن کی طرف جاتا ہے اور دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، بہنوئی اور بہن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بہت دیر تک دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ عمر بن خطاب، عمر جو جلالی عمر ہے، وہ سوال کرتا ہے، بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی، بتاؤ کیا کر رہی تھی؟ ہم نے سنا ہے تم نے ایمان لایا ہے۔ حضرت عمر نے مارا پیٹا لہو لہان کر دیا، لیکن عمر بن خطاب کی بہن نے ایک جملہ حضرت عمر کے اس پٹائی کے جواب میں دیا اور کہا، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اور اگر تو کفر پہ پکا ہے تو میں بھی اسلام پہ پکی ہوں، اگر تو اپنے بتوں پہ جان دینے کو تیار ہے تو میں بھی محمد کے نبوت پہ جان دینے کو تیار ہوں۔ اور آگے چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انتظار ہو رہا ہے۔ یہاں عمر بن خطاب کے ہاتھ میں پاک و صاف کرنے کے بعد قرآن پکڑا دیا جاتا ہے۔ عمر قرآن اٹھاتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن سے پڑھتا ہے، اس کا دماغ کھل جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کے ذہنوں میں اسلام کا رعب بیٹھ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب جو شمشیر لہراتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے دربار میں جا رہا تھا، اس نے اپنی تلوار کو گردن میں لٹکایا، محمد الرسول اللہ کی دربار کی طرف چل دیتا ہے۔ صحابہ اکرام دروازے سے دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ حضور سے فرمایا گیا، حضور عمر بن خطاب آ رہا ہے، آقا عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا، آج آنے دو، آج عمر بن خطاب یا تو کلمہ پڑھے گا یا دنیا چھوڑے گا۔ تو عمر بن خطاب اپنے اسی جاہو جلال کے ساتھ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے دربار نبوت میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہیں کہ آج عمر بن خطاب کو کیا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب آ کے پیارے آقا کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ پیارے آقا حضرت عمر کے دامن کو کھینچ کے کہتے ہیں، عمر بتاؤ کیا آج تک وہ دن نہیں آیا جب تو اسلام قبول کر لے؟
حضرت عمر اپنی تلوار زمین پہ رکھ دیتے ہیں، پیارے آقا کے سامنے ہاتھ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھا دیجئے۔ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، میرے آقا نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد میرے آقا نے خود نعرہ تکبیر لگائی، اور اس نعرہ تکبیر سے پورا مکہ گونج اٹھا، پورے مکہ میں دہشت کا ماحول پھیل گیا کہ آج وہ عمر بن خطاب جو نبوت کے چراغ کو بجھانے جا رہا تھا، جو نبوت کے چراغ کو مٹانے جا رہا تھا، آج وہی محمد کا غلام بن چکا ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، دنیا نے دیکھا کہ ایک عمر بن خطاب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو زمانے کا نظام بدلتا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور کہنے والوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ عمر آ گیا ہے، با کمال آ گیا ہے، زمین پر خدا کا جلال آ گیا ہے۔ کبھی دیکھا میں نے خبیب آ گیا ہے، کبھی دیکھا میں نے بلال آ گیا ہے، اور وادیاں آج پھر نعرے تکبیر سے گونج اٹھی ہیں۔ کلمہ پڑھ کے جو خطاب کا لال آیا ہے، کلمہ پڑھ کے جو خطاب کا لال آیا ہے، اور حضرت عمر کو بھیجنا، یہ بتانا تھا۔ حضرت عمر کو بھیج کے رب نے یہ بتا دیا کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمیں پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی شہادت 1 محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ وہ مرد قلندر ہے جس نے ایمان لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ سچا نہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا رب سچا نہیں؟ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا نہیں؟ جب سب کچھ سچا ہے، جب سب کچھ حق ہے، تو ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں گے؟ رسول اللہ میں آگے آگے چلوں گا، میں بھی دیکھوں کون عمر کو روکتا ہے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کے حضرت عمر نے نماز پڑھی، اور سب کے گھر میں جا کے دستک دیا، اور دستک دے کے بڑے بڑے سرداروں کو بتا دیا کہ سنو، تم محمد کے خلاف اگر کھڑے ہوگے تو عمر تمہیں سامنے ملے گا، اگر تم محمد کے خلاف ہو یعنی عمر بن خطاب کے خلاف ہو، اور یاد رکھو آج سے عمر بن خطاب محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد کی غلامی اختیار کر رہا ہے، اور دنیا کو اعلان کر رہا ہے کہ اگر کسی نے محمد کی طرف ترچھی نگاہ ڈالی تو عمر بن خطاب اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں کہ عمر کے ایمان لانے کے بعد اللہ نے اسلام کو عزت عطا کر دی، اسلام کھلے عام آ کے تبلیغ بھی کرتا، نماز بھی خانہ کعبہ میں پڑھی جاتی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کا بہت برا حال تھا، مسلمانوں کی مظلومیت اتنی تھی، کلمہ پڑھنے والا چھپ چھپ کے پھرا کرتا تھا، کہیں پکڑا جاتا تو لوگ اسے اتنا مارتے کہ اس کے ادھمرا کر دیتے۔ لیکن عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد مکہ اس بات سے واقف ہو گیا کہ یہ بھی کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ زمانہ بدلا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، رب کی طرف سے ہجرت کا اعلان آیا، پیارے آقا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حضرت عمر کو پیغام بھیجا، عمر اب تم بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے آؤ۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کرنے کا انداز دیکھیے، مکہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، لیکن اور صحابہ رات کے اندھیرے میں نکل گئے، لیکن حضرت عمر بن خطاب کا یہ انداز تھا۔ حضرت عمر بن خطاب پہلے جا کے خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں تم یہ نہ سمجھنا عمر تمہاری خوف سے ہجرت کر رہا ہے، عمر تمہاری وجہ سے ہجرت کر رہا ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سے ڈر گیا ہے اس لیے عمر مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ ہجرت کرنا ہے، میں اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کے ماں باپ اس کے مرنے پہ تڑپیں روئیں، تو یاد رکھو عمر سے مکہ کے باہر آ کے مل لینا۔ یہ عمر بن خطاب ہے جو اس انداز میں بات کرتا ہے۔ میرے آقا نے بھی اس نوجوان، اس مرد قلندر کو، اسلام کے اس جانثار مرد قلندر کو، میرے آقا نے فرمایا عمر تو وہ شخص ہے کہ جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے والدین تڑپ جاتے ہیں، والدین مر جاتے ہیں، بچے تڑپ جاتے ہیں،
عمر تو وہ میری امت کا شخص ہے کہ جس دن تو اس دنیا سے جائے گا میں محمد کا اسلام تڑپ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب نے ایسی وفاداری کی، ایسی میرے آقا کے سامنے قربانیاں پیش کی۔ میرے آقا نے جو کہا سب سے پہلے حاضر کر دیا، میرے آقا نے جو بھی کہا میرے آقا کے سامنے سر جھکا دیا۔ تو پھر میرے آقا نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ آئیے زمانہ گزرتا گیا، عمر بن خطاب محمد کی غلامی میں، محمد کے قدموں میں بیٹھ کر تاج و تخت کے اصول سیکھتا رہا، جنگ و صلح کے اصول سیکھتا رہا۔ زمانہ بدلا، زمانہ بدلنے کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، ابو بکر کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آیا۔ اب عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہے۔ اب دیکھیے ماحول کیا ہے، ساری دنیا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی فتنے نے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر نے فتنے کو کچل کے رکھ دیا، لیکن عمر بن خطاب کا وہ زمانہ ہے کہ کسی فتنے میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سر اٹھا سکے۔ اس کی جاہ و جلال کا عالم یہ ہے، مدینے میں چٹائی پہ بیٹھ کے خط لکھ کے کیسر و روم کو یہ خط پہنچاتا ہے کہ سنو میں تم سے منت نہیں کرتا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ عمر بن خطاب کا کمال ہے۔ اور عمر بن خطاب وہ عدل و انصاف کا بادشاہ ہے جو ساری دنیا کو انصاف کرنا سکھاتا ہے، جس نے پولیس کا نظام، جس نے صوبے کا بٹوارہ، جس نے سب سے پہلے عدالت کا نظام بنایا، وہ عمر بن خطاب کا نام ہے۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہے جس کے زمانے کو دیکھ کر جب میں یہ زمانہ دیکھتا ہوں کہ اس کے دور میں اس کے نام سے کیسر روم تڑپ جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ عدل و انصاف کی زندگی گزار رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ عمر بن خطاب ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلا اسلام کا پرچم لہرا کے رکھ دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ پھر لیکن میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ اٹھایا کرتا تھا، میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ وہ اینٹ کا سرہانہ لے کر درخت کے سائے میں سو جایا کرتا تھا، میں جب یہ پڑھتا ہوں کہ اس کے کرتے پر 17 سے زیادہ پیبند لگے ہوئے ہوتے تھے، میں کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بکھرتی موجوں پہ حق پرستوں کے رہ گزرتوں کی سادہ کشتی کا بادواں تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، تم اس کے بارے حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کے جو ساری دنیا پہ ذو فشاں تھا۔ اس مرد قلندر کا کارنامہ آج بھی دنیا نہیں بھلا سکتی۔ آج کا مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہے کہ اگر عمر بن خطاب جیسا ایک اور مرد قلندر پیدا ہو جاتا، اسلام میں ایک اور ایسا خلیفہ، ایک اور ایسا حکمران پیدا ہو جاتا، تو آج پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ یہی وہ مرد قلندر ہے کہ جس کا زمانہ 10 سال، 10.5 سال جس نے خلافت کے مسند پہ بیٹھ کے عدل و انصاف کا وہ کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی دنیا حیران ہے کہ کوئی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہو اور اس کے کرتے پہ 17 سے زیادہ پیبند لگے ہوں، کوئی بادشاہ ہو اور غلام کو اونٹ پہ سوار کر کے خود اونٹ کی رسی کھینچتا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا آج حیران ہے۔ اور یہ وہ مرد قلندر ہے جس کی شہادت 27 ذی الحج کو نماز کی حالت میں پیچھے سے چھرا گھونپ دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو عمر بن خطاب سے سامنے سے مقابلہ کرتا، عمر بن خطاب کو سامنے سے میدان میں للکارتا۔ اس لیے نماز کی حالت میں ایک لولو فیروز نامی مجوسی نے حضرت عمر بن خطاب کو مغرب کی نماز میں پیچھے سے چھرا بھونکا، 3 دن تک بیمار رہے، اور اس کے بعد 1 محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا جاہ و جلال، محمد الرسول اللہ کا مراد اور حضرت علی کا داماد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔